بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صدقہ خالی زندہ سے مخصوص نہیں ہے، صدقہ مرنے والے کی طرف سے بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ جتنا صدقے کے ثواب کا محتاج زندہ آدمی ہے اس سے زیادہ محتاج ہے مرنے والا، مرنے والے کی طرف سے زیادہ صدقہ، اور خصوصاً پہلی رات میں۔ ہمارے یہاں نہ جانے وائزوں کی بنیاد پر یا ذاکروں کی بنیاد پر یا علماء کی بنیاد پر، بہرحال یہ مسئلہ چاہے جیسے نشر ہوا اس کی علت تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک چیز آئی نماز وحشت قبر، ادھر کوئی مومن مرا اور ادھر آپ کو مشورہ دیا گیا، قبلہ نے اعلان کر دیا نماز وحشت پڑھیے، نماز وحشت پڑھیے، پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی پڑھے، ہاں بالکل یہ بدلے ہیں جو دنیا میں مل جاتے ہیں، اگر آپ کسی کی نہیں پڑھے دھوکہ دے کے آ گئے تو پھر آپ کے بارے میں سب دھوکہ دے کے چلے جائیں گے، آپ کی بھی کوئی پڑھنے والا نہیں ملے۔ پڑھنی چاہیے لیکن یہ پہلا آپشن نہیں ہے، نماز وحشت پہلا آپشن نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے لیے نبی نے فرمایا، دیکھیں کیا فرماتے ہیں، ایک صلوات ذرا اچھی سی پڑھے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد و اجل، یہ جو نشر ہوا انڈیا پاکستان میں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، انڈیا پاکستان میں مشہور ہے، ادھر مومن کوئی مرا ادھر مسجدوں میں واٹس ایپ کے اوپر نماز وحشت پڑھ دیجئے، نماز وحشت پڑھ دیجئے، حالانکہ اسلام کا مطالبہ پہلا نماز وحشت کا نہیں ہے، اسلام کا پہلا مطالبہ کچھ اور ہے، اور وہ میں نبی کا لفظ سناتا ہوں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی فرحموا موتاکم بالصدقہ۔ نبی نے فرمایا میت کے اوپر سب سے سخت وقت آتا ہے جب اس کی پہلی رات قبر میں گزرتی ہے، پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اسی رات کے اوپر اس کی پوری بعد والی زندگی کا دار و مدار ہے، اگر یہ اچھی گزر گئی تو باقی راتیں اچھی گزریں گی، اگر یہ اچھی نہ گزری تو باقی رات ہو سکتا ہے اچھی نہ گزرے، اسی لیے اسلام کہتا ہے زیادہ سے زیادہ عمل کریے، آپ کروائیے پہلی رات میں۔ تو نبی نے کیا فرمایا، لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی، پہلی رات سے سخت رات اس مرنے والے پہ کوئی آنے والی نہیں ہے، فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرنے والوں پہ رحم کرو صدقہ دے کے۔ پہلا آپشن نماز وحشت نہیں ہے، پہلا آپشن ہے مرنے والے کے لیے صدقہ دیجئے، توجہ چاہتا ہوں میں۔ لیکن اب ایسے بھی مومن ہیں جن پہ صدقہ دینے کو نہیں ہوتا، تو پھر دوسرا آپشن لایا گیا کہ یا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، نماز وحشت قبر، اور آج کے مجتہدین ہمارے یہ کہتے ہیں دونوں ہی پڑھ لیجئے، یعنی صدقہ بھی دے دیجئے، نماز وحشت بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن پہلا آپشن پھر میں بتا رہا ہوں، پہلا آپشن کیا ہے، صدقہ دیجئے، اس لیے کہ یہ صدقہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اس انسان کو۔ لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے مالدار مر جاتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند مر جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان اقتدار مر جاتے ہیں، مگر ان کے رشتہ داروں میں ساری باتیں آتی ہیں، بریانی پکوانا آتا ہے، لوگوں کو کھلانا آتا ہے، بڑے بڑے 40 میں کرنا آتا ہے، سب آتا ہے، مگر صدقہ ذہن میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرنے والا ہے اس نے زندگی میں صدقہ دیا ہی نہیں تھا۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، جب مرنے والے نے زندگی میں کبھی صدقہ نہیں دیا تو رشتہ داروں کے ذہن میں صدقے کا تصور نہیں آتا۔ تو لہذا تو یاد رکھیے، یہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا مرنے میں یہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے صدقہ دیجئے، اور صدقہ دینے کے بعد ایک واجب ہے، واجب، مستحب نہیں ہے، واجب ہے، لوگوں کو بعد میں کھلائیے، سویم بعد میں کیجئے، یہ مجلس ماتم بعد میں کیجئے، اس لیے کہ کوئی دیوار ہے۔ دیکھیں عزیزو یاد رکھیے، مرنے والا بہت زیادہ محتاج ہے آپ کا، بہت زیادہ محتاج ہے، اتنا زندگی میں محتاج نہیں تھا وہ، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، صاحب اختیار تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بیچارہ اکیلا قبر میں ہے۔ اب آپ یہاں سے قرآن پہنچانا چاہ رہے ہیں، قرآن پڑھیے مرنے والے کے لیے، اسی طرح بھائی فاتحہ دلوائیے مرنے والے کی، اسی طرح بھائی مجلسیں کروائیے بڑی بڑی، مگر پہلے اس دیوار کو گراؤ جو نہ مجلس پہنچنے دے رہی، مجلس جا رہی ہے ادھر، نہ روزہ آپ کا جا رہا، نہ آپ کی عبادتیں جا رہی، نہ آپ کا ثواب پہنچ رہا ادھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مرنے والا کسی کا حق لے کر مر گیا
تو کوئی بھی ثواب جب تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ پہلے وہ حق ادا نہ کریں. اسی لیے اسلام کا حکم ہے مرنے والے کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے, جب آپ جنازے کو دفن کر دیں تو وارث کو قبرستان میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کرنا چاہیے کہ جو کسی کا حق میرے وارث کی گردن پہ ہو, میرے اس مرنے والے کی گردن پہ اگر کسی کا حق ہو تو وہ مجھ سے آ کے لے لے. یہ واجب ہے. آیت اللہ دیباچی نے لکھا کہ نبی کریم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. مولا نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا, کہا نہیں پڑھاؤں گا, اس لیے کہ یہ کافی لوگوں کا قرضہ لے کے مر گیا ہے. جب تک یہ لوگوں کا قرضہ نہیں دے گا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میرے مولا نے وعدہ کیا, مولا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا. تب نبی نے جا کے کہیں نماز جنازہ پڑھائی. اب دیکھیں, اس لیے کہ جب تک آپ کسی کا حق نہیں دیں گے, جب تک آپ کا کوئی ثواب, وہ دیوار گراؤ پہلے, اور وہ دیوار ہے کسی کا حق. جب آپ حق ادا کر دو گے تو پھر یہ ثواب سارے پہنچ جائیں گے, تبھی اس کے لیے فائدے مند ہوں گے. لے کے مت مریے کسی کا بھی. خدا کی قسم ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑے جشن کریے, بڑے بڑی محفلیں کریے, بڑے بڑے عشرے قائم کیجئے, قرضے اٹھا اٹھا کے کیجئے, اور پھر قرضدار پیچھے پھر رہے ہیں جشن والے کے. جشن والا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. صدقہ مرنے والے کی طرف سے دیا جائے گا, اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ صدقہ دیجئے مرنے والے کی طرف سے, اور پہلے اس کا واجب ادا کریے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا مرنے والا کسی سے قرض لیے تھا, دے نہیں پایا تھا, تو اب رشتہ دار کو پروگرام بعد میں کرنے ہیں سارے, پہلے اس کا قرضہ اتارے. خود میں آپ کو ایک اور بڑی عظیم تاریخ سے بات بتاؤں. ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. آپ نے جناب مسلم کے حالات زندگی پڑھے؟ جناب مسلم کچھ قرض لیے تھے کوفے میں جا کے, اور جب آخری وقت آیا جناب مسلم کا وصیت کر لیجئے, تو پہلی وصیت اپنے قرض ہی کے لیے کی ہے کہ یہ میری ذرا بیچ دینا, میرا قرضہ ادا. یہ لیکن قرض لینا عیب نہیں ہے, توجہ چاہتا ہوں, قرض لینا عیب نہیں ہے, لے کے نہ دینا عیب ہے. قرض لیجئے, بلکہ روایات میں تو یہاں تک وارد ہوا, ماشاءاللہ آج تو ویسے بھی میری تائید کے لیے کیا, میری سرپرستی کے لیے دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا. ہمارے ہاں جو لمعہ دمشقیہ پڑھائی جاتی ہے, فقہ میں بڑی بہترین کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے, اور باقی کتابوں بھی ہے. ایک پیسہ وہ ہے جو صدقے کے طور پہ دیا جائے, ایک پیسہ وہ ہے جو قرض کے طور پہ دیا جائے. کون سا بہتر ہے؟ ایک وہ پیسہ جو آپ نے کسی کو دیا صدقہ, ایک وہ پیسہ جو آپ نے دیا کسی کو قرض. تو معصوم نے فرمایا قرض بہتر ہے, قرض پہ جو پیسہ دیا گیا وہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک کو دیا, ایک کی حاجت پوری کی. لیکن اگر قرضہ آج اس کو دیا, اس سے لے کے کل مجھے دیا, مجھ سے لے کے پرسوں اس کو دیا, تو ایک پیسے نے نہ جانے کتنے مومنوں کی حاجتیں پوری کر دی. اس لیے تو قرضہ دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے, اور قرضہ لینا بھی کوئی عیب نہیں ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, میرے پاس نہ کوئی روایت سناتا ہوں نہ آیت سناتا ہوں, وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دو. توجہ چاہتا ہوں میں, یہ آیت ہے, آگے پڑھ لیجئے. اگر قرضہ لینا عیب ہوتا تو علی کبھی قرضہ نہ لیتے. اس کا مطلب قرضہ لینا عیب نہیں ہے, ہاں قرضہ لے کے نہ دینا. اب آپ کی اسی لیے معصوم نے فرمایا پہلے صدقہ دیجئے, فرحموا موتاکم بصدقہ. لیکن صدقے سے پہلے بھی ایک کام ہے, اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو پہلے اس کو ادا کیجئے. کہ ورنہ اس تک کوئی ثواب پہنچنے والا. تو نماز وحشت دوسرا آپشن ہے, اور صدقہ دینا پہلا آپشن ہے, اور ان میں جو واجب ہے وہ ادا کیجئے جو اس کی گردن پہ ہے. شب عاشور پڑھیے آپ ذرا خطبہ میرے مولا کا, اور پڑھیے شب عاشور کے حالات. اور یہ دو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا, کل میرے ساتھ میرا وہ صحابی قتل نہ ہو جس کی گردن پہ کسی کا قرضہ ہو, ورنہ مجھے بتاؤ میں حسین ابن علی قرضہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا کوئی صحابی ایمان کے درجات کے اعتبار سے کم جائے بارگاہ خدا میں. نہیں, میں چاہتا ہوں کمپلیٹ جائے, مومن ہو, پکا مومن ہو. اسی لیے تو کہا ایسے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, اور نہ میرے بھائی کو ملے. لیکن مکمل تھے, مکمل کردار تھے, مکمل اسوہ تھے.